نجات اور ہلاکت۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ دو چیزوں میں نجات ہے اور دو چیزوں میں ہلاکت ہے۔ پہلی دو چیزیں تقوی اور حسن نیت ہے، اور دوسری دو مایوسی اور خود پسندی ہے۔ خود پسندی سے بچنے کے لیے حضرت شبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو چلتا تو اس پر سایہ کرتا بادل۔ ایک دفعہ ایک اور آدمی بھی اس کے سائے میں چلنے لگا تو یہ دل میں پھولنے لگا کہ اس جیسے لوگ اب میرے سائے میں چلتے ہیں۔ جب چلتے چلتے دونوں الگ ہونے لگے تو سایہ اس دوسرے شخص کے ساتھ ہو گیا۔ یعنی خود پسندی اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیری توبہ کی خوبی یہ ہے کہ اپنے گناہ کو خوب پہچانے، اور تیرے عمل کا کمال یہ ہے کہ خود پسندی چھوڑ دے۔ تیرے شکر کا حسن یہ ہے کہ اپنی کوتاہی پیش نظر رہے۔ انسان کو ہمیشہ خود پسندی سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے۔ میں ہوں یا میں کر رہا ہوں، یہ اللہ کو بالکل نہیں پسند۔ جو بھی نیکی کی توفیق دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور کسی بھی بدی سے ہم اگر بچتے ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خطبہ کرتے اور خطبے کے دوران اس کو شبہ ہو جاتا تو وہی اس کو چھوڑ دیتے۔ اس طریقے سے جب کوئی تحریر لکھتے اور اس ٹائم اس کو خود پسندی کا شبہ ہو جاتا تو وہ اس کو پاڑ دیتے، اور فرماتے یہ دعا فرماتے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں اپنی نفس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس طریقے سے ایک دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ رات بھر سو کر صبح کو ندامت کی حالت میں اٹھنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ شب بیدار رہوں اور صبح کو عجب محسوس کروں کہ میں نے بہت بڑا کمال کیا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خود پسندی اور اسی طریقے سے اپنے عمل پر تکبر اور غرور سے بچائے، کیونکہ ہمارے عمل ہمیں معلوم ہے، اس کو بس اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس فتنے کے دور میں پہلے وہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور پھر تمام کمزوریوں کے ساتھ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔